अस्सलाम वालेकुम। NA83 सरगोदा से आज हम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज का रांझा का हल्का है और इस हल्के से ये बार बार जीते हैं। हम इनका इंटरव्यू करने आ रहे थे, सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं, धुंध, मोटरवे बंद, सारे रास्ते बंद थे। तो इन्होंने बहुत मेहरबानी की है, एक जगह के ऊपर ये अपने वोटर्स के साथ एक जलसे से खिताब कर रहे हैं और जलसे से खिताब का बिल्कुल रवायती तरीका है। एक छोटे से देहाती इलाके के अंदर, एक कस्बे के अंदर इर्द गिर्द जितने लोग हैं ये सारे इनके सपोर्टर्स हैं, सारे इनके वोटर्स हैं और उन्हीं वोटर्स और सपोर्टर्स के दरमियान उन्होंने घोड़े, ढोल और ढोल की थाप के ऊपर मोहसिन शाहनवाज रांझा पगड़ बहन के इस वक्त दूल्हा मियाँ बने हुए हैं। तो मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। बस जिस तरह आपको पता है कि आजकल हमारे हलके में सियासत और इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो आपने मुझे अचानक फ़ोन किया और आपका पता लगा कि आप मेरे हलके में सर्वे थे और मैंने कर रहे थे, तो मैंने आपको दावत दी कि आप आएँ, हमारी आवाम का जोश और जज्बा देखें। सादगी है इन लोगों में, लेकिन मोहब्बत से भरे हुए हैं ये लोग हमारे हलके के। घुड़ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं जीता कौन है। ज़रूर लगाएं। आप हमारे साथ जब मर्जी चाहें, खुला मैदान है, मैदान भी खुला है, सवार भी तगड़े, तो आए दौड़ लगाते हैं। अच्छा, इस हल्के में मुझे लगता है कि आप अकेले ही घुड़सवार हैं, क्योंकि आपका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। बस ये अल्लाह ताला का करम है, और वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा, और बेशक अल्लाह के पास इज़्ज़त है और ज़िल्लत है। तो बस हमने तो अपनी आवाम की खिदमत की है। मद्दे मुकाबल हैं और मैं समझता हूँ कि मद्दे मुकाबल होना भी चाहिए, और अगर मद्दे मुकाबल होगा तो हमें भी मज़ा आएगा लड़ाई लड़ने का, मुकाबला करने का, और सही जज्बे के साथ हम भी, हमारे वोटर भी, हमारे तमाम साथी इस इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो जिस घोड़े पे मैं सवार हूँ ये बड़ा शरीफाना किस्म का घोड़ा है, बड़े आराम से बैठा है, और मोहसिन शाहनवाज रांझा का जो घोड़ा है मोहसिन शाहनवाज रांझा की तरह फुर्तीला भी है और तेज भी है। इसको काबू करने के लिए 3-4 बंदों ने इसको काबू किया हुआ है, अदरवाइज ये इस वक्त पूरे पंडाल के चक्कर लगा रहा होता। तो रांझा साहब, इस हल्के में बज़ाहिर हमारा जो अभी तक ये साथ मेरी पूरी टीम है, लोगों से हमने रिएक्शन लिए हैं, लगता यह है कि आपका होल्ड अभी अच्छा है। बस अल्लाह ताला का करम है जी, हमने अवाम की खिदमत की है। आप नदीम साहब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कोई रोड नहीं हुआ करती थी। 2013 में जब मैं इलेक्शन में मुंतखब हुआ तो ये कारपेट रोड्स का, यहाँ पे 24 फुट बड़े जो चौड़े रोड थे वो हमने बनवाए। जिस गांव में हम खड़े हैं ये रोड इस गांव से शुरू हो रहा है, तकरीबन 50 किलोमीटर तक जाके ये भलवाल सिटी से लगता है। उससे इस पूरे इलाके की जो मईशत है वो उसमें बड़ी तब्दीली आई है। यहाँ पे ज़मीनों के रेट्स, कमर्शियल रेट्स, दुकानदार, लोगों को रोज़गार मिल गया, क्योंकि जहाँ से सड़क गुजरती है वहाँ पे ज़िंदगी आ जाती है। तो ये बहुत हुआ। फिर इस इलाके में जो स्कूल है लड़कियों का, उसको मैंने हाई स्कूल कराया, लड़कों का स्कूल जो था उसको अपग्रेड करा के हाई स्कूल करवाया। तो इस इलाके के लिए हमारी बड़ी खिदमत है, और इंशाल्लाह ताला अब आगे से मैं इस इलाके के लोगों से ये वादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये 5 यूनियन काउंसिलों पे ये मुश्तमिल एक थाना है, कानूनगोई है। तो इंशाल्लाह मेरा इनसे वादा है कि अगली दफ़ा इनके इस गांव में इंशाल्लाह मैं अगर मुंतखब हुआ तो गैस भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। इन लोगों के लिए गैस भी प्रोवाइड करेंगे, और गैस के साथ साथ आप उतर जाएं, घोड़े से उतर जाएं। ये जो गैस का ऐलान है ना इस इलाके के अंदर, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा घोड़ा खुश हुआ है उसके ऊपर। अच्छा साडा शेर है जेड़ा काम करदा देर है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, हमें इस पंडाल में आने के लिए, क्योंकि ये अहले मोहल्ला ने, ये जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, इन्होंने घोड़ों का अरेंज करके रखा हुआ है, तो हम घोड़ों के जरिए ही अंदर आए हैं। तो तारुफ भी हो गया, इनकी रिवायत भी पूरी हो गई है। तो अब अगर इजाज़त हो आपके वोटर्स की भी, तो घोड़ों से उतर के 1-2 सवाल जवाब आपसे कर लें, मैं लेता हूँ। ये जलसा गाह है और बाकायदा एक देही इलाके की जलसा गाह है। जितना आपको एक्साइटमेंट और जोशो खरोश नजर आ रहा है, रुकिए, रुक जाइए, ये अपना साउंड सिस्टम रोकिए, रुक जाइए, बंद करिए इसे।
بند کریے. یہ کسی جلسہ گاہ کے اندر لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو لائیو ہی گھوڑوں سے انٹری ہے. میں نے آج تک کبھی کسی جلسہ گاہ کے اندر ویسے ہی جانے سے گریز کرتا ہوں تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آنے کا تو نہایت تجربہ ہے. بہرحال یہ ان سب لوگوں کی ایک روایت تھی تو ہم نے اس کو فالو کیا ہے اور جلسہ گاہ کے اندر ان کی مہربانی بھی ہے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمیں انٹرویو بھی دیں. اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو کیا کیا اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کریں گے؟ دیکھیے ندیم بھائی یہ علاقہ ہمارا جو بھی ہے یہ بڑا بیکورڈ علاقہ ہے اور ہم نے یہاں پر کوشش یہی کی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ہماری جو اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے یہاں پہ سوئی گیس کی فراہمی. کیونکہ ساتھ والے گاؤں تک میں پچھلے دور حکومت میں گیس جو تھا وہ لے آیا تھا. گیس کا پائپ یہاں سے 4-5 کلومیٹر سے بھی شاید کم 2-3 کلومیٹر تک جو ہے وہ دور رہ گیا ہے. تو اب ہمارا یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ہم گیس مہیا کریں, ساتھ میں ہمارا یہ پلان ہے کہ یہاں پر ہم اسکول کے تو ہم نے اپ گریڈ کرا دیے, لڑکیوں کا بھی اسکول ہائی اسکول کرا دیا ہے, لڑکوں کا بھی اسکول ہائی اسکول کرا دیا ہے, پرائمری بھی ہے, مڈل بھی ہے, ہائی بھی ہے. اب یہاں پہ جو ہمارا ایم ہے وہ ہے یہاں پر کسی طریقے سے کوشش کر کے یہاں پہ ڈگری کالجز, لڑکے اور لڑکیوں کا ڈگری کالج یہاں پر نہیں ہے اور لڑکے لڑکیوں کا ڈگری کالج یہاں سے تقریباً 40-50 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی آبادی ہے. تو ایک تو میں نے کالج جو ہے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ڈگری کالج انشاءاللہ اس کا میں نے یہاں پہ قیام کروانا ہے آئندہ انتخابات کے بعد, یہ میری کوشش ہوگی. اور ساتھ میں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہسپتال جہاں پر ہر قسم کی صحت سے متعلقہ جو سہولت ہے وہ مہیا ہو تاکہ ان لوگوں کا جو علاج ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور ان کو شہر سرگودا نہ جانا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہاں پر یہی. اچھا میری ایک تجویز ہے, آپ جب کالج بنائیں نا تو وہاں بی ایس سی کمپیوٹر سائنس ضرور شروع کریں. آج کل بچوں کو آپ اسلامیات اور پاکستان سٹڈیز اور سوشیالوجی پڑھا کے بی ایس سی کروا دیں نا تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی. کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ وہاں پڑھائیں ان بچوں کو تاکہ وہ خود سے اپنا روزگار کمانے کے موقع. اگری ٹیکنالوجی سے تو آئے 100% اگری کہ یہاں پہ وہ بچے جو ہیں ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس میں وہ جو کورسز ہیں وہ بھی ہم شروع کروائیں گے. اور یہاں پر میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں پر چھوٹے بھائی صاحب ہیں آپ کے؟ یہ بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی ہیں. آپ اپنا تعارف تو کروائیں جی, آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جی حسن شاہ نواز رانجھا پی پی 74 سے. تو یہ دونوں بھائیوں نے قبضہ کر لیا تو علاقے میں. دیکھیں ہمارے نیچے جو ہمارے پرانے ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پچھلے الیکشن میں وہ دستبردار ہوئے ان کے حق میں اور انہوں نے ان کو تجویز کیا. میں تو آپ کو پتہ ہے اپنی اجارہ داری زیادہ پسند کرتا ہوں. اچھا میں کافی نعرے شعرے سنے ہیں لیکن وہ ٹپیکل اس علاقے کی زبان بھی تو ہونا چاہیے نا. موسن دے نعرے وجن گے یار ہو جان جی موسن دے نعرے وجن آپ تسی دسو جی تہاڈا کی بنے گا؟ انشاءاللہ تعالی جی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. پنجابی دسو نا جی. پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جی. تو انشاءاللہ تعالی سیٹ جیت کے قائد صاحب نو تحفہ دیواں گے جی. جیت کے تحفہ دیو گے جی انشاءاللہ. سرگودا ڈویژن محسن رانجھا نے چنگا اپنا قبضہ کیتا ہے کچھ سالاں تو تسی وہ قبضہ برقرار رکھو. میں اپنی محنت تے بلبوتے تے آیا جی. میں اپنی عوام نے دے کہن تے آیا. عوامی فیصلہ جی. بالکل جی یہ عوام دا فیصلہ ہے کیونکہ بھائی نو کنونس کرن والی عوام ہے. انہوں نے کافی محنت کی تھی اور ان کی جو محنت ہے اس کے بعد ہی ہمارے لوگوں نے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایم پی اے کا الیکشن جو ہے یار ایک آپ سے رانجھا صاحب میں آپ سے ویسے ہنستے ہوئے شکایت کرتا ہوں, رات کے وقت اس سڑک سے آتے ہوئے نا ابھی بھی میں ڈر رہا تھا. وہ کوئی راستے میں لائٹیں وائٹیں لگوائیں, کوئی پولیس چوکیاں بنوائیں, کوئی سیکورٹی کا بندوبست کریں. ابھی میں نے واپس بھی جانا ہے. نہیں انشاءاللہ تعالی اگر کوئی سخت سوال کر لیا تو خیریت رہے گی. نہیں بالکل. آپ یہاں پر ہمارا آپ سے وعدہ ہے. یہاں پر دیکھیں جس نے رستے میں روکا میں نے کہنا میں رانجھا صاحب کو لایا پھر چھاڑ دیں گے. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں.
اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہاں سے محفوظ طریقے سے آپ واپس جائیں گے. اور آپ کو ہم نے روڈ بھی ایسا بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ روڈ اچھا بھی نہیں سکے ہے, روڈ اچھا ہے آپ کا, آپ کو روڈ بھی پسند جو روڈ یہاں تک ہے روڈ واقعی اچھا ہے. روڈ بلوال تک اسی طرح روڈ جاتا ہے. جو سرگودا شہر سے جن روڈ سے گزر کے میں آگے آیا تھا نا, تو مجھے آپ کی جماعت کی یا میں نے مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ہے, انہیں کچھ کام کرنا چاہیے تھا. سرگودا کی نہ صفائی کی ہوئی ہے شہر کے اندر, نہ سائڈوں پہ روڈ پہ کام کیا ہے, لیکن آپ کی آنے والی روڈ آپ کے حلقے کی روڈ اچھی ہے. جی الحمدللہ, ہم نے کوئی 500-600 کلومیٹر کے اوپر مشتمل سڑکوں کا جال 2013 سے 18 کے بیچ میں اپنے حلقے میں لے ڈاؤن کیا تھا. تو اب ہمارے روڈ انفراسٹرکچر جو ہے ہمارا بہت بہتر ہے, اور آپ کو بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ بالکل محفوظ طریقے سے آپ جائیں گے. یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا, اگر ہو تو ڈبل جرمانہ ہم دیں گے. نہیں, رانجھا صاحب کا نام, ہم ساتھ آپ کا کارڈ لے کے جائیں گے, جس نے رستے میں روکا آپ کا کارڈ دکھائیں گے. کوئی رولا نہیں, نہ لیتے. اچھا ایک سوال ہو جائے, گل کرنا چاہتے ہیں. محسن صاحب نواز رانجھا تو پہلے MNA بنتے رہے اور کسے ساڈے حلقے دی ترقی دے بارے سوچیا نہیں. جی رانجھا صاحب نے ترقی کرائی کہ نہیں کرائی؟ رانجھا صاحب نے ترقی کرائی, انہاں گیس آندا, انہاں پکیاں نعرہ مارو, تو انہوں نے بھی دسا نعرہ مارو. جیڑا نعرہ نہیں جیڑا گیس راندا ہے نا او رانجھا صاحب لین گے. نعرہ مارو پہلے. محسن شاہ نواز رانجھا, محسن شاہ نواز رانجھا. ایک آخری منٹ ہے, ایک سوال پوچھ لوں. اوور آل آپ کی جماعت PMLN اس دفعہ ٹف کمپٹیشن ہے. آپ کو پتہ ہے اربن ایریاز میں بڑی پرو PTI ویو موجود ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیا بنے گا؟ سادہ میجورٹی, سادہ اکثریت مل جائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے سٹیز ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, وہاں پر ایک ان باقی سیاسی جماعتوں کی بھی فالوئنگ ہے, لیکن جو ہماری یہ دیہاتی سیٹیں ہیں اور جو رورل ایریا پنجاب کا, یہاں پہ نواز شریف کا کام بولتا ہے. دیکھیں 13 سے 18 میں MNA بنا تو یہاں کے اسکول ہائی اسکول ہوئے, شہباز شریف وزیر اعظم تھے, نواز شریف وزیر اعظم تھے. 13 سے 18 کے بیچ میں یہ بڑا ڈبل کارپیٹ روڈ بنا, جہاں سے یقین کریں یہاں پر جو فرنٹ پہ جو کمرشل چھوٹی چھوٹی دکان ہے وہ 5-5, 7-7 لاکھ روپے کی ہوئی ہے لوگوں کی, 10-10, 15-15, 20-20 لاکھ کی چھوٹی سی چھوٹی دکان ہے. لوگوں کو روزگار مل گیا. یہ ساری ترقی سے ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. یہاں شاہ کوٹ میں مریم بھی آ رہی ہیں صوبائی کی سیٹ پہ. ہاں جی, تو مریم نے شاہ پور میں, اگر مریم نے ادھر آنا ہے تو یہاں پھر لڑکیوں کی یونیورسٹی بننی چاہیے. اگر وہ جیتے تو اس سے پہلے وعدہ لینا ہے, اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو پٹی پڑھائیں کہ لڑکیوں کی یونیورسٹی بنوائیں. بالکل, میں کہہ چکا ہوں جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ مریم میڈم آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں یہاں پہ لڑکیوں کی, خواتین کی یونیورسٹی چاہیے. چلیں, بیسٹ وشز ہے میری طرف سے آپ سے.